شاعر 7ویں بند میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے مومنو تمہارے ہاتھوں میں وہ طاقت ہی نہیں، یعنی تم کم ہمت ہو اور الحاد سے دل خوگر ہیں تمہارے۔ الحاد کا مطلب ہے بے دین ہو جانا، بے دین، تم بے دین ہو گئے ہو، تمہارے دل جو ہیں اس کے خوگر ہو چکے ہیں، بے دینی کے خوگر ہو چکے ہیں۔ خوگر کا مطلب ہے عادی، خوگر عادی، عادی عین سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دل تمہارے الحاد کے عادی ہو گئے، تم میں الحاد آ گیا، تم میں بے دینی آ گئی ہے، اور تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں، یعنی تم کم ہمت ہو گئے ہو، کم حوصلہ ہو گئے ہو۔ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ تمام جو امتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ کیسے رسوائی کا باعث بن رہے ہیں یہ آپ کو میں بتاؤں گا تھوڑی دیر بعد۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، یہ بت شکن بھی صنعت تلمیح ہے، تلمیح لکھیے انڈرلائن کر کے، تلمیح محمود غزنوی کی طرف اور حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ ہے۔ ابراہیم کا نام تو آگے آیا ہوا ہے اگلے مصرے میں، اس لیے آپ ابراہیم کا نام نہ لکھیے، یہاں پہ بت شکن سے مراد لکھیے محمود غزنوی۔ محمود غزنوی کون تھا؟ بت شکن تھا۔ بت شکن مجاہد ایک ناول بھی ہے۔ بت شکن یعنی محمود غزنوی نے جب سومنات کا مندر توڑا تھا تو ادھر ان کو بڑی لالچ دی گئی، تو پھر بھی انہوں نے توڑ دیے تھے وہ بت۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں۔ بت گر کا مطلب ہے بت بنانے والے۔ بت بنانے والے سے مراد کون ہے؟ آزر، یہ بھی نام لکھا ہوا ہے اگلے مصرے میں، آزر، نظر آ رہا ہے نا، آزر، یہ بھی تلمیح ہے۔ تھا ابراہیم پدر، ابراہیم پدر تھا یعنی باپ، اور پسر آزر ہیں، پسر بیٹے، بیٹے آزر بنے ہوئے، اور حالانکہ ابراہیم پدر تھا، پدر کا مطلب باپ، یہ فارسی میں پدر باپ کو کہتے ہیں اور پسر بیٹے کو کہتے ہیں۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام۔ آزر کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جو بت شکن تھے، یعنی کہ محمود غزنوی جیسے بہادر جنہوں نے بتوں کو پاش پاش کیا تھا، وہ اٹھ گئے، مطلب دنیا سے چلے گئے۔ اب باقی جو رہے ہیں یعنی ہم لوگ سب، یہ دنیا میں جو مسلمان قوم ہے، امت مسلمہ اس وقت، وہ بت گر بنی ہوئی ہے، یعنی بت بنانے والی بنی ہوئی ہے۔ ابراہیم پدر تھا، یعنی ہمارے آباء و اجداد میں سے جو سب سے عظیم ہستی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی تھی، ٹھیک ہے۔ پدر سے مراد آباء و اجداد ہے، ہمارے آباء و اجداد میں ہے نا، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان میں، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں سب سے زیادہ نمایاں ہے، اور ہمارے درود پاک میں بھی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو یہی بات شاعر کہہ رہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، وہ پدر تھے، باپ تھے، اور پسر آزر ہیں، آج کل ان کے جو بیٹے ہیں وہ آزر بنے ہوئے ہیں، یعنی بت بنا رہے ہیں۔ یہ ہماری طرف اشارہ ہے، پسر آزر ہیں مطلب ہماری طرف اشارہ۔ بادہ آشام نئے، بادہ نیا تم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ آخری شعر کمال کا شعر ہوتا ہے ہر بند کا۔ اور حوالے کے شعر کے طور پہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں تمام اسٹوڈنٹس کو، کہ اس نظم میں حوالے کے اشعار جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ اسی نظم کے اندر سے ہوں گے میکسیمم، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہی حوالے کے اشعار لکھنے ہیں، کوئی بھی ایک بند آئے گا نا، پیپر میں آیا تو ایک بند آئے گا، اگر ایک بند آیا تو آپ نے وہی حوالے کے شعر لکھ دینے ہیں جو میں آپ کو اسی نظم کے اندر سے خاص کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 1، نمبر 2 یہ بات کہ کچھ اور بھی آپ کو حوالے کے اشعار لکھوا دوں گا، تو یہ مل کے سارے آپ نے اکٹھے کر کے حوالے کے اشعار لکھ دینے ہیں۔ اگر وہ بند آ جائے جس میں وہ حوالے کا شعر ہو جو میں نے آپ کو بتایا ہو، پھر آپ نے وہ شعر نہیں لکھنا جو اس بند کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس بند کا میں وہ شعر بتاؤں۔ اب میننگ لکھ لیں، بادہ آشام کا کیا مطلب ہے؟ شراب پینے والے۔ بادہ آشام کا کیا مطلب ہے؟ شراب پینے والے۔ شراب پینے والے بھی نئے ہیں، بادہ نیا ہے، بادہ کا مطلب نئی شراب۔
बादा होता है शराब। खुम, खुम मटके को कहते हैं, मटका, सुराही, यानी वो बर्तन, वो चीज जिसमें शराब रखी जाती है, उसको खुम कहते हैं। हरम काबा नया, मुसलमानों का मरकज। हरम काबा से मुराद क्या है? मुसलमानों का मरकज जो खाना काबा है वो भी नया, बुत भी नए। ये बुत भी नए से क्या मुराद है? ये वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन भी है। बुत भी नए से मुराद है दुनिया वाली मोहब्बत की चीजें जो दुनिया में है, माल दौलत। ये लिख ले इसके साथ छोटा सा, माल दौलत मुराद है, ठीक है। माल दौलत से मोहब्बत, ये बंगला, कोठी, गाड़ी, ये जो चीजें हैं ये सारी नए बुत आ गए हैं। ये ना समझें कि वही बुत होते हैं जो पत्थर के होते थे पुराने वक्तों में। आजकल तो नए बुत बहुत आ गए हैं। जो ख्वाहिशात हैं हमारी अल्लाह के की इबादत से जो रोकती हैं, वो सारी बुत शुमार होती हैं। तुम भी नए, तुम भी नए हो गए हो, यानी तुमने नया दीन बना लिया। तुम भी नए से क्या मुराद है? नया दीन बना लिया है तुमने अपने लिए, दीन में नई नई चीजें ले आए हो, ठीक है। पता है ना आपको, आजकल नीचे से ईंट उखेड़ो तो मुफ्ती निकलता है, बहुत बड़ा मुफ्ती, मुफ्ती साहब आ जाते हैं, फलां फतवा दे देते हैं कि ये दीन इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस्लाम पढ़ा नहीं होता और फतवा देने लग जाते हैं। तुम भी नए से ये मुराद है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी कुछ मज़ीद वजाहत कर दूं। शायर असल में, मैंने आपको याद होगा पिछले बंद के साथ भी क्या लिखवाया था? जवाल के असबाब, ठीक है। तो ये भी है जवाल के असबाब। इस बंद की भी हेडिंग क्या देनी है आपने? जवाल के असबाब। शायर जवाल के असबाब बयान करते हैं कि तुम्हारे जो आबा व अजदाद थे उनमें हिम्मत हौसला था, ठीक है। तुम्हारे आबा व अजदाद में हिम्मत हौसला था, लेकिन तुम में हिम्मत हौसला की कमी है। तुमने दीन के अंदर इल्हाद पैदा कर दिया, बेदीनी लाए हो तुम। दीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई, और इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को तुम रुस्वा कर रहे हो। ए उम्मत मुस्लिमा, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने नबी को तुम लोगों ने रुस्वा कर दिया है। ये शायर के कहने का मतलब है। नबी को रुस्वा करने से यही मुराद है ना कि जब उसके दीन में नई बातें ईजाद करोगे तो रब के महबूब को नाराज करने वाली बात है। दुनिया और आखिरत में तुम भी जलील हो जाओगे जब रब के प्यारे हबीब को रुस्वा करोगे। तो ये बात बताई। फिर शायर क्या कहते हैं कि जो महमूद गजनवी था जिसने बुत पाश किए थे, और वो तुम्हारे आबा व अजदाद थे, लेकिन तुम जवाल पजीर हुए हो। तुम में जवाल आया है कि तुमने हक की बजाय बातिल का साथ दिया है। उसने हक का साथ दिया था, बुत तोड़े थे, लेकिन तुम बातिल के साथ मिल गए हो। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दे के शायर ये बयान कर रहे हैं, और आज़र की मिसाल दे के, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती दुनिया में नहीं। उन्होंने इतना तौहीदी, उनकी तौहीद इतनी अच्छी थी, इतने बड़े वो मुवाहिद थे कि अल्लामा इकबाल तो उनके बहुत बड़े फ़ैन, और अल्लामा इकबाल ने बहुत सारे अशार में उनका तज़किरा भी किया है। वो शेर है ना एक कि आज भी हो जो इब्राहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लामा इकबाल ने बहुत रिसर्च की है, और उनको बहुत ज़्यादा चाहा कि उन्होंने, क्योंकि इकबाल ने भी तौहीद का पैगाम दिया ना अपनी शायरी में। आज़र जो थे ना वो बुत बनाते थे, उनके जो वालिद थे ना वो बुत बनाते थे। तो आपको किस्सा भी याद होगा कि वो बुत बना के उन्होंने रखे हुए थे। कबीले वाले सारे जो उन्हीं बुतों की पूजा करते थे, तो एक मेले पे गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पीछे से सारे बुतों को पाश कर दिया और बड़े बुत के ऊपर कुल्हाड़ा रख दिया। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि मा फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ए इब्राहीम, तो हमारे इन इलाहों के साथ, माबूदों के साथ ये किसने किया? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, फ़अलहु कबीरुहुम, ये जो बड़ा है ना जिसके ऊपर कुल्हाड़ा रखा हुआ है ना, इसने किया। कितना प्यारा कंसेप्ट तौहीद का इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया कि भाई जो बुत, वो खुद कहने लगे कि ये तो चलता ही नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये कैसे मार सकता है सारे बुतों को। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, और जो चल नहीं सकता, जो खुद कुछ कर नहीं सकता, वो तुम्हारा क्या कुछ करेगा। तो समझो तौहीद का कितना प्यारा कंसेप्ट हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया था। बहरहाल
ابراہیم کی مثال دی شاعر نے. پھر بادہ شام نئے، یعنی تم لوگوں نے نئی شرابیں پیدا کر دی. یہ سب اشارے کیے ہیں، یہ استعارہ ہے، استعارہ بیان ہوا ہے نا اس میں، کہ تم لوگوں نے یہ جب بھی کوئی شاعر شراب کی مثال دیتا ہے نا، یاد رکھیں آگے بھی شراب کی مثالیں آئیں گی، اکثر آپ نے غزلوں میں سنی ہے. تو شراب کی مثال بہت عام ہے، عام کنسیپٹ ہے، روایت ہے اردو شاعری کی، غزل کی، تو نظم میں بھی آ جاتی ہے. تو یہ جو نئی بات ہے، یعنی تم لوگ اپنے آباء و اجداد کے جو طریقے ہیں اور مسلمانوں کا جو دین ہے، حرم ہے، راستہ ہے، تم نے بالکل بدل دیا ہے. تم بے دین ہو چکے ہو، اور اسلام میں تم نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی ہیں، بنا دی ہیں، اور تم اس دنیا کے پجاری بن گئے ہو، نئے نئے بت تم نے بنا لیے ہیں. اب حوالے کے ایکسٹرا اشعار آپ کو بتا دوں، آپ کو وہ آتے بھی ہوں گے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ زمانے میں معزز تھے، یہ اسی نظم میں لکھا ہوا ہے، اسی نظم کے اندر شعر ہے، یہ ملے گا آپ کو. وہ زمانے میں معزز تھے، یہ سیکنڈ لاسٹ بند میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مل گیا سب کو نا. چلیے جی ایک اور شعر آپ کو لکھوا دیں. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو یہ اشعار بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اب نیکسٹ بند کی طرف موو کرتے ہیں. 8واں بند ہے. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فریدا ہو. یہ بھی حوالے کے طور پہ آپ لکھیں گے. یہ اس بند کا جو لاسٹ شعر ہے، اس کے اوپر نشان لگا لیں. یہ پوری نظم کے ساتھ کہیں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک وہ جو پہلے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، سیکنڈ لاسٹ بند کا جو لاسٹ شعر ہے، لاسٹ بند کا جو لاسٹ شعر ہے، بالکل لاسٹ شعر، وہ بھی حوالے کے طور پہ. اور ابھی جو کل ہم نے پڑھا تھا، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں. تو یہ 4 اشعار آپ کو بتا دیے. یہ نظم کے اندر سے آپ حوالے کے طور پہ لکھ سکتے ہیں. سارے بچے یہ ان پہ نشان لگا لیں. یہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ بند نمبر جو 6 پڑھا تھا ہم نے کل، اس کا لاسٹ شعر 6 کا لاسٹ، پھر 7 نہیں 8 کا لاسٹ، 8 بند کا، 8ویں بند کا، پھر اس کے بعد 11ویں بند کا لاسٹ، 12ویں بند کا لاسٹ، اور 13ویں بند کا لاسٹ. 11 12 13 11 بھی لکھ دے شاباش. ہاں، قوت عشق سے. تو یہ 5 اشعار ہو گئے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ٹھیک ہے. تو یہ آسان ہے، شعر اتنے آسان میں نے آپ کو بتائے ہیں. کون کہتا ہے کہ مشکل ہے تشریح؟ کچھ مشکل نہیں ہوتا، بس آپ لوگ شوق رکھا کریں، ذوق رکھا کریں، تو سب کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے حوالے کے اشعار آپ کو بتا دیے. اب حوالے کے مزید اشعار نہیں بتائے جائیں گے آپ کو، یہی کافی ہیں. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے. شاعر کہتے ہیں اللہ پاک کی زبانی، یعنی انسان سے مخاطب ہو کر اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں شکوہ کا. کیا جواب دیتے ہیں کہ اس زمانے سے، دہر کا مطلب ہے زمانہ، صفحہ دہر کا مطلب ہے دنیا سے، زمانے سے. باطل حق کا الٹ ہے، حق کا متضاد. کس نے کے آگے نا چھوٹا سا لکھ دیں، ہمارے آباء و اجداد نے، فور فادرز نے. ٹھیک ہے. یہ ساتھ ساتھ آپ کو نا جواب فور فادرز لکھنا ہے. بس کس نے کے بعد سب کے ساتھ یہی لکھنا ہے، سب کے ساتھ. ہر کس نے کے بعد کیا لکھنا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد، چاروں مصروں کے ساتھ. صحیح ہے، سیم. یعنی اقبال ایک سوال کر رہے ہیں، لیکن اس سوال کا جواب بھی وہ موجود ہے ایک قسم کا. وہ موجود کہاں ہے؟ یہ 5ویں مصرے میں. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، لکھا ہوا ہے یار. ٹھیک ہے. یہ نہ سمجھیں گے میں لکھوا رہا ہوں، لکھا ہوا ہے، اپنے سے نہیں بتا رہا. اللہ کی قسم آپ کو سب کو سامنے نظر آ رہا ہے. شاعر کیا کہتے ہیں کہ اس زمانے سے، اس دنیا سے باطل کو کس نے مٹایا؟ ہمارے آباء و اجداد نے. نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ نوع انسان کا مطلب ہے جو انسان نو ہے. نو
یہ منطق کی روح سے ہے انسان. نو کیا ہوتی ہے؟ قسم ہوتی ہے، قسم. ٹھیک ہے، نو کیونکہ اس کی دو قسمیں، حیوانوں کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، حیوانوں کی دو قسمیں، ایک حیوان ناطق اور ایک حیوان غیر ناطق. حیوان ناطق جو ہے وہ انسان ہے اور حیوان غیر ناطق جانور. صحیح ہے. یہ میں نے آپ کو صرف 9 کی یہ منطق، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں نے منطق پڑھی ہوئی ہے اور میرے 100 آؤٹ آف 100 مارکس آتے تھے اس علم منطق میں. تو یہ میں نے آپ کو ساتھ ہی اگزامپل دے دی. یہی اگزامپلز ہم اس میں پڑھتے تھے اور بھی بہت سی اگزامپلز ہوتی تھیں. تو خیر، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ شاعر کہتے ہیں کہ اس انسان کو غلامی سے جو چھڑایا ہے وہ کس نے چھڑایا ہے؟ ہمارے آبا و اجداد نے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے غلاموں وہ چھڑایا تھا نا، غلاموں کا آزاد کروایا تھا حضرت بلال حبشی کو. اور اس کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی مثال دے سکتے ہیں. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ یہ بھی ہمارے فور فادرز تھے جنہوں نے کعبے کو اپنی پیشانیوں سے بسایا، مطلب ادھر سجدے کیے، اس کو بسایا. ٹھیک ہے. میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ قرآن کو کس نے سینے سے لگایا؟ قرآن کون پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عثمان کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو تمام فور فادرز کی طرف اشارہ ہے نا، لیکن اسپیشل تو حضرت عثمان کی طرف اشارہ بنتا ہے کیونکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے تھے. اسی طریقے سے کعبے کو جبینوں سے بسایا میں آپ حضرت علی کی مثال بھی دے سکتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. خیر، تمام آبا و اجداد ہیں ایکچوئل تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. دیکھیں نا، یہ آنسر آ گیا، آنسر آ گیا. وہ 4 جو مصروں میں کوشچن ہے اس کا آنسر کیا ہے؟ یہ والا. ادھر لکھ سکتے ہیں آپ کہ جواب ہے یہ. صحیح ہے، آنسر. مگر تم کیا ہو، ساتھ جھنجھوڑ رہا ہے شاید اللہ پاک کی زبان. تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے کا مطلب ہے سست، کاہل. ہاں، انتظار کر رہے ہو کوئی آئے گا. منتظر فردا کا مطلب ہے کل کا انتظار کرنے والے. فردا کل کو کہتے ہیں، فردا کل کو، یہ فردا نہیں ہے، فردا. صحیح. تم کل کا انتظار کر رہے ہو، کوئی آئے گا. ٹھیک ہے، خود کرو نا کچھ. اچھا جی، اب میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں. شاعر اس بند میں بہت پیارے سوالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ سوالات کر رہے ہیں اور خود ہی جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے انہوں نے تو اتنے کارنامے سر انجام دیے، ٹھیک ہے، اور تم کیا کر رہے ہو اے مسلمانوں؟ تم تو اپنی حالت بدلنے کا پر تیار ہی نہیں ہو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ شعر بھی آ سکتا ہے اس بند کے ساتھ. شاعر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے اندر سوچ پیدا کرو اپنی حالت بدلنے کی. تم کس کا انتظار کر رہے ہو کہ کوئی اور آئے گا حالت بدلے گا تمہاری؟ نہیں، تم ہی ہو. تم اپنے اندر کو بدلو، اپنے من کو بدلو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو یہ اس بند کی وضاحت تھی. اب اگلے بند کی طرف موو کرتے ہیں. بہت آسان بند ہے بھائی، لیکن آباء و اجداد کے کارنامے ہیں، بس اتنی زیادہ بڑی بات تو نہیں ہے. 9واں بند کیا کہا؟ بہر مسلمان فقط وعدہ پور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. اس بند کے ورڈ میننگ لکھ لیں. بحر مسلمان کا مطلب بحر، ہر سے نکلا نا، ہر مسلمان، ہر مسلمان کے لیے. بحر مسلمان کا مطلب لکھیے ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. فقط صرف، وعدہ حور. اصل میں نا شکوہ کیا تھا علامہ اقبال نے بندے کی زبانی کہ بندہ کہتا ہے رب سے، اے اللہ
ہمارے لیے صرف حور کا وعدہ ہے، جنت تو کافروں کو ادھر ملی ہوئی ہے، ان کو ادھر سب مال دولت، ان کی بڑے بڑی چیزیں، وہ تو سپر پاور بنے ہوئے ہیں کافر سارے یہودی عیسائی، اور ہمیں صرف ٹرخا رہے ہو کس سے کہ جنت میں حوریں ملیں گی؟ تو مومن مسلمان کو صرف وعدہ حور دے رہے ہو اے اللہ؟ تو جواب دے رہے ہیں اللہ پاک کی طرف سے اقبال، کیا کہا اور کیا گئے تو نے؟ تم پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ ہر مسلمان کے لیے فقط وعدہ حور میں نے کہا ہے؟ اللہ پاک جواب دے رہا ہے، شکوہ بے جا بھی کرے تو کوئی تو لازم ہے شعور۔ اقبال کہتے ہیں رب کی زبانی، اور بھائی رب کہہ رہے ہیں یعنی بندے سے کہ تم شکوہ کر رہے ہو اور بے جا شکوہ کر رہے ہو، بے جا، فضول شکوہ، بے جا، ٹھیک ہے، بے جا، بے موقع، بے محل، یوز لیس، یہ شکوہ ہے۔ اور بھائی کوئی شعور ہے تم میں؟ کوئی عقل ہے؟ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، اور اللہ پاک تو ایسی ہستی ہیں جو ازل سے اس کا دستور ہے، قانون ہے عدل کرنا، ازل سے۔ ازل کا مطلب کائنات کی ابتدا، بگننگ آف دا یونیورس، ازل۔ دستور ہے، رب کا دستور ہے، قانون ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو، ہر کسی کے ساتھ وہ تو انصاف کرتا ہے۔ بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم رب کو چیلنج کر رہے ہو، تم رب کو کہہ رہے ہو کہ رب نے فاتر ہستی کا مطلب لکھیے، فاتر ہستی کائنات کو پیدا کرنے والا، دنیا کو پیدا کرنے والا، فاتر کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، عدل کا مطلب انصاف، دستور، قانون۔ اب دیکھیے جواب کیا آ رہا ہے۔ اچھا پہلے یہ کہا کہ بھئی تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ جی ہم نے صرف حور کا وعدہ کیا ہے، اگر تو شکوہ کر رہا ہے تو ذرا تھوڑا سوچ سمجھ کے تو کر، جیسے ہم نہیں کسی کو کہہ رہے ہوتے یار منہ سنبھال کے بات کر، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، جب تم حقیقت جان لو گے تو تمہیں پشیمانی ہوگی، دیکھنا بعد میں تم پچھتاؤ گے جب تم پہ حقیقت کھلے گی۔ یہ وہی بات ہے کہ شکوہ بے جا بھی کرے تو لازم ہے شعور۔ کوئی عقل کرو بھائی، شعور کرو۔ اللہ پاک تو کسی سے نا انصافی نہیں کرتے، تیسرا مصرع، ٹھیک ہے نا، اللہ پاک تو کسی سے نا انصافی نہیں کرتے، وہ کیسے نا انصافی کرے گا تمہارے ساتھ؟ اب ذرا دیکھیے جواب، مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ اور بھائی کافر جب مسلمانوں کے آئین کو اختیار کریں گے تو انہیں حور و قصور ملیں گے نا۔ قصور کسر کی جمع محل، اور حور تو آپ جانتے ہی ہیں جنت میں ملنے والی، ٹھیک ہے۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، یہ آخری شعر کمال کا ہوتا ہے، لاسٹ والا، یہ نچوڑ ہوتا ہے ہر بند کا، ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا۔ تو شاعر کہتے ہیں مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے، کیا کہتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے کہ تم نے حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تم لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ کوئی تمہیں حور ملے، تم تو حوروں کے لیے دنیا میں تیاری نہیں کرتے، تمہارے اعمال ایسے ہیں، تم دنیا میں سارا وقت ضائع کر رہے ہو، تم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، تم نے کبھی کوئی سٹرگل کی حوروں کے لیے؟ تم نے کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جنت کے تم طلبگار ہی نہیں ہو، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں جو کوشش محنت کرنی چاہیے وہ تو تم نے کبھی کی نہیں ہے۔ ہاں باتیں کرتے ہو کہ ہم سے ہم نے وعدہ کیا ہے تم سے حوروں کا، رب کو چیلنج کرتے ہو۔ جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں، اور طور تو تمہیں بڑا نظر آ رہا ہے جلوہ، یہ بھی تلمیح ہے، ٹھیک ہے، تلمیح لکھیے، طور، موسیٰ بھی تلمیح ہے۔ طور پہاڑ ہے نا ادھر مصر میں، تو اس کے اوپر دیکھ کے نا، روشنی دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کہ رب کا وہاں پہ نا وہ دیدار ہونا تھا، لیکن وہ گر کر بے ہوش ہو گئے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جلوہ طور تو موجود ہے، تم نے طور کا جلوہ ہے، جلوہ نظارہ تم نے نظر آ رہا ہے، لیکن تم میں موسیٰ جیسا بندہ ہی نہیں ہے جو اللہ پاک سے عشق کرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے ساتھ ساتھ ہی وضاحت کر دی اس بند کی، امید ہے آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس میں آپ نے کچھ اور ایڈ کرنا ہے اگر تو یہ ایڈ کرنا ہے، تھوڑی مزید وضاحت کر دوں اس کی تاکہ اور سمجھ آ جائے کہ اللہ پاک نے اس میں شکوہ کا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شکوہ کے ایک بند میں شکوہ، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ پڑھیں شکوہ کو، وہاں پڑھو گے نا تو وہاں یہ حوروں والا ذکر آئے گا، ٹھیک ہے، شکوہ کے اندر۔ تو میں ایک کام بھی آپ کو دینے لگا ہوں آج، آپ سارے بچے ذرا کان کھول کے سن لیں۔ ایک کام ہے جو آپ جب پہلے دن کالج آؤ گے، اسکول آؤ گے، تو آپ کی بکس چیک کی جائیں گی، آپ کی بکس پہ آپ نے کیا کیا لکھا ہے، کیا یہ اشعار کے ورڈ میننگ جو ہیں ان کے میننگ لکھیں کہ نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی یہ بات چیک کی جائے گی
کہ آپ نے شکوا کا ایک پرنٹ لے کے نا، شکوا کا، ٹھیک ہے، یا فوٹو کاپی کرا کے کسی بھی بک سے شکوا جو نظم ہے اس کے بند کاٹ کے ایسے کینچی کے ساتھ یا کٹر کے ساتھ کاٹ کے وہ چپکا دینے ہیں ایسے کر کے نا، جیسے سٹیکی نوٹ نہیں لگائے جاتے، جواب شکوا نظم کے جو 2 پیجز ہیں، 3 پیجز، انہیں پر اوپر کر کے سٹیکی نوٹ کی طرح، یعنی اس کا ایک کارنر چپکانا ہے اور باقی آپ نے اس کو ایسے ڈھیلا چھوڑ دینا ہے، تو اس کے اندر لگے ہوئے ہونا چاہیے شکوا. شکوا نظم جواب شکوا کے اندر تمام سٹوڈنٹس کی بک پہ لگی ہونی چاہیے. اگر کسی کے پاس بک نہیں ہے تو وہ جو نوٹ بک ہے اس کی، جہاں پہ وہ لکھ رہا ہے یہ سب کچھ، یہ پوائنٹس لکھ رہا ہے، تو وہ نوٹ بک پہ جواب شکوا والا جو جگہ ہے جہاں پہ اس نے یہ باتیں لکھی ہیں جو آج میں پڑھا رہا ہوں، جو کل پڑھائی تھی، تو یہ سارے وہاں پہ چپکائیں یہ، ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو کام دے رہا ہوں، یہ بہت اچھا لگے گا مجھے. آپ لوگ اگر اس پہ عمل کرو گے آپ کا ہی فائدہ ہے اور آپ کو صحیح سمجھ آئے گی، اور ساتھ ساتھ وہ شکوا کو بھی آپ سامنے رکھو گے. اوکے. تو اس شکوا میں ایک بند میں رب تعالیٰ کو کس سے شکوا کیا تھا انسان نے کہ مومن کو تو صرف حوریں وعدے سے ترخوا رہے ہو اے اللہ، کبھی دنیا میں تو ہمیں کچھ ملا ہی نہیں ہے، یہ تو سارا کافروں کو مل رہا ہے. تو اللہ پاک جواب دیتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں نا، یہ محنت کرتے ہیں، انہوں نے محنت اور کوشش کی ہے، یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. اور تم سمجھتے ہو کہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے تمہیں سب کچھ مل جائے گا، بغیر محنت کے تمہیں سب کچھ مل جائے گا. نہیں، تم محنت کرو گے تو کچھ ملے گا نا. اس لیے تم محنت کو اپنی عادت بناؤ، محنت کو عادت بناؤ گے، کوشش کو عادت بناؤ گے تو پھر رب بھی تمہارا ساتھ دے گا نا، پھر رب تمہیں نوازے گا، دنیا میں بھی نوازے گا. اوکے. چلیے جی اگلے بند کی طرف موو کرتے ہیں. بند نمبر ہے 10. بہت زبردست بند ہے یہ. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، اثر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. اس کے ورڈ میننگ لکھ لیں. شاباش. الفاظ معنی. مٹ جانا تو آپ کو پتا ہے، ایران کے مٹ جانے سے تو نہیں مٹ جائے گا، تو سے مراد مسلمان مومن. نشے میں کا نشہ یعنی شراب کا نشہ، شراب کا نشہ. اچھا یہ ایران کے مٹ جانے سے اشارہ کس طرف ہے؟ ادھر اشارہ لکھ دیں. ایران کے مٹ جانے سے اوپر ایک پوائنٹ لکھ لیں، منگولوں کا ایران پر حملہ کرنا. منگولوں نے کیا تھا حملہ. منگولز پتہ ہے نا آپ کو، آپ نے ہسٹری تھوڑی سی پڑھی ہوگی، ہم نے تو بہت پڑھی، اللہ کا شکر ہے. یہ ہسٹری مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے، اسلامی تاریخ، ہمارا ایک چیپٹر پورا ایک سمجھے ہمارا سبجیکٹ ہوتا تھا، تو ہم نے تو پڑھی ہوئی ہے. منگولوں نے ایران پر حملہ کیا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے یہ ایران کے مٹ جانے سے. صحیح ہے. اور نشہ میں کا مطلب کیا ہے؟ شراب کا نشہ. پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ وہ پیالہ جس میں شراب پیتے ہیں. پیمانہ اس کی وہ ہے مطلب مقدار ہے. پیمانہ مقدار، آدھا، ہاف یعنی 1/4. بھائی نشہ چاہیے ہو تو شراب چاہے 1/4 پیالہ ہو یا آدھا پیالہ ہو، تو نشہ مل جاتا ہے. نشہ تو نشہ ہے نا، شراب تو شراب ہے چاہے آدھا پیالہ ہو. جیسے وہ کہنا ڈگری تو ڈگری ہے، جعلی ہو یا اصلی ہو. یہ کسی کا کال تھا نا، کسی سیاسی بندے نے کہا تھا ٹی وی پہ، بڑا مشہور ہوا تھا اس کا یہ کال. بہرحال شراب تو شراب ہے نا، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کو پیمانے سے کیا تعلق اس کا؟ کیا مطلب؟ پہلے شعر کا مطلب بھی سمجھا دوں. او بھئی اے مسلمان اے مومن، تم ایران کے مٹ جانے سے مٹ تو نہیں جاؤ گے، اور تھوڑا سا نشہ ہی کم ہوگا. مطلب کیا ہے کہ وہ شراب کی جو بوتل ہے، تو جیسے وہ پیپسی کی بوتل ہے، اس میں اگر آپ بوتل ہو تو وہ بھی تو کئی لوگ پی لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کا ہاضمہ ہو جاتا ہے یا ان کو مطلب کچھ ریفریشمنٹ ہو جاتی ہے. تو شراب اگر تھوڑی سی بھی ہو تو وہی نشہ دیتی ہے. ایران مٹ جائے گا تو کیا سارے مسلمان مٹ گئے؟ نہیں، سارے مسلمان نہیں مٹے، صرف ایران مٹا ہے نا. مطلب ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے نا، تو تم کیوں خفا ہوتے ہو، تم کیوں بد دل ہوتے ہو؟ ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے. ایک ایگزامپل دے رہے ہیں یہاں پہ، لکھیے جی ایگزامپل، مثال ہے. یہاں جو شعر ہے یہ مثال ہے، ایگزامپل دے رہے ہیں
دے تو شاعر رہے ہیں لیکن اللہ پاک کی طرف سے ایگزامپل ہے یہ. کیا ہے عیاں؟ عیاں کا مطلب ظاہر. عیاں کا مطلب لکھیے ظاہر. یورش تاتار کا مطلب ہے تاتاریوں کا حملہ. تاتاری وہی منگولز ہیں. تاتاری کون ہے؟ یورش ہوتا ہے حملہ, تاتاری منگولز. چنگیز خان نے حملہ کیا تھا, ہلاکو خان نے, ٹھیک ہے, بغداد کو غارت کر دیا تھا ہلاکو خان نے. یہ شاید آپ نے پڑھا بھی تھا جب شاید مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم تھا نا جو فرسٹ چیپٹر, اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ جب کتب خانے تباہ ہو گئے وغیرہ, اس نے ساری چیزیں تباہ کر دی تھی. یورش تاتار کے افسانے سے یہ عیاں ہو گیا, ظاہر ہو گیا, ان کی کہانی سے یہ پتہ چل گیا. کیا پتہ چلا؟ یہ نیکسٹ مصرع ہے. کیا پتہ چلا؟ ایرو دے دیں نیکسٹ مصرع کی طرف. کیا یہاں ہوا؟ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ پتہ چلا کہ کبھی کبھار جو کعبے کے پاسباں ہوتے ہیں وہ صنم خانے سے بھی آ جاتے ہیں, بت خانے سے بھی آ جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کبھی کبھار کعبے کی حفاظت کرنے والے, کعبے کے جو گارڈز ہیں, وہ بت خانے سے بھی منگوائے جا سکتے ہیں. اشارہ کس کی طرف ہے؟ اب یہ مین بات ہے. یہ تو چلو آپ کو پتا ہے اقبال اشارہ کنایا کرتے تھے, یعنی استعارے استعمال کرتے تھے, تشبیہات بہت استعمال کیے ہیں. اقبال نے جتنی کی ہیں کسی نے نہیں کی. یہ کس کی طرف اشارہ ہے یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا جاؤں. یہ اشارہ ہے منگولز, یعنی وہ جو تاتاری تھے, انہی کی اولاد میں سے ایک حکمران آیا تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا, اور اسلام کا پھر وہ اتنا دل دادا ہو گیا تھا. تو یہ اقبال اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کعبے کو پاسماں مل گئے صنم خانے سے, یعنی وہ جو بتوں کے پجاری ہیں یا غیر مسلم ہیں, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور پھر اسلام کی اس نے بڑی خدمت کی تھی اس بادشاہ نے. صحیح ہے نا؟ یہ کس کی اولاد سے تھا؟ یہ چنگیز خان کی اولاد سے آگے جا کے تھا. آپ کو پتا ہے اللہ ہدایت دے جس کو دے دے, تو اسے ہدایت مل گئی تھی نا. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے اے مسلمان, تو ہی حق کی کشتی کا سہارا ہے زمانے میں. کیا مطلب؟ تو حق کا ساتھ دینے والا ہے, حق سچ کا. تو باطل کا مخالف ہے, تو نے باطل کا ساتھ نہیں دینا, تو نے حق کا ساتھ دینا ہے. یہ مت گھبرایا کر کے کہیں ایران پر حملہ ہو گیا ہے, ہاں مت گھبرایا کرو کہ ایران پر حملہ ہو گیا ہے. مت گھبرایا کرو کہ میں جو ہے شراب جو ہے وہ کم ہو گئی ہے پیمانے میں. کیا مطلب کہ بھئی کچھ مسلمان مٹ گئے ہیں, 50, 100, 1000, 2000 اگر مٹ بھی گئے دنیا سے, تو اسلام تو نہیں ختم ہو گیا نا. تو کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, تو ہی سہارا ہے مسلمان. اثر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. اثر نو کا مطلب ہے نیا زمانہ. اثر زمانہ ہوتا ہے, والعصر ہے نا قرآن پاک میں, والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر زمانے کو کہتے ہیں, قسم ہے زمانے کی. عصر نو, نو کا مطلب ہے نیا, نیا زمانہ, نیو, نیا زمانہ. عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو. یہ جو نیا زمانہ ہے نا, یہ رات کی طرح ہے, جسٹ لائک نائٹ. ٹھیک ہے, نائٹ ہے مطلب اندھیرا ہی اندھیرا ہے. لیکن اے مسلمان, تو ایک دھندلا سا ستارہ نظر آ رہا ہے اس میں, مطلب ساری امیدیں تجھ سے ہیں. اے مسلمان, تم حفاظت کرنے والے ہو. اب تو زمانے کے چیلنجز کا تم نے مقابلہ کرنا ہے. یہاں پہ چیلنجز مراد ہے, ٹھیک ہے. عصر نو رات کا مطلب زمانے کی چیلنجز. چیلنج زمانہ کر رہا ہے تمہیں, کرو کچھ زمانے میں حفاظت کرو اسلام کی. تو اس میں بھی تلمی استعمال ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تلمی لکھا ہے آپ نے کہ نہیں لکھا؟ تاتار لکھا ہے تلمی, یورش تاتاری تلمی تھی نا, لکھیں تلمی شاباش سارے بچے. یہ یورش تاتار تلمی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے تشریح بھی کر دی, ساتھ ساتھ وضاحت بھی کر لی پورے بند کی, تو یہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایران میں کچھ مسئلہ بنا ہے, ایران کا کچھ علاقے پر حملہ کیا گیا, کیونکہ اس وقت ایران سپر پاور تھی اور اسی کی اگزامپل دی جاتی تھی, اس پر حملہ سمجھو جیسے ابھی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی سعودی عرب پہ حملہ کر دے, تو سعودی عرب اس وقت اسلام کا مرکز ہے نا, تو اگر تو سب کو تکلیف ہوگی نا, ساری دنیا کو, مسلمانوں کو. تو اس وقت ایران پر حملہ کرنے سے بہت تکلیف ہوئی تھی مسلمانوں کو. تو یہی اشارہ کر رہے کہ تم بس اب حق سچ کے ساتھ رہو, تم دھندلے سے ستارے ہو, تم روشنی پھیلاتے رہو, تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ نقصان بھی ہو گیا ہے.
جی نیکسٹ بند ہے مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا. اے مسلمان تو مثل بو خوشبو کی طرح، مثل کا مطلب جیسے، یہ تشبیہ ہے نا. غنچے میں قید ہے. غنچہ کیا ہوتا ہے؟ کلی. غنچہ جانتے ہیں نا؟ غنچہ کلی کو کہتے ہیں. وہ جو کلی کھلتی ہے نا پھول کھلنے سے پہلے، بند جو پھول ہوتا ہے اس کو، اس کے اندر تو قید ہے خوشبو کی طرح. پریشان ہو جا یا نکل کے باہر آ جا. پریشان کا مطلب یہاں پریشان ہی ہے. ہاں جی، مہربانی کر کے یہ نہ